नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जनाब इमरान ख़ान उनका लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च चालू है। कल उनका 5वां दिन था। अब ये उन्होंने एक अजीब किस्म का लॉन्ग मार्च ये किया है। वैसे क्या होता है कि जो लोग भी लॉन्ग मार्च निकालते हैं तो जहाँ से शुरू करते हैं और जहाँ पे ख़त्म होता है वो लगातार चलते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे है कि यूँ कह सकते हैं कि जैसे जीटी रोड के आसपास जो भी शहर वगैरह आते हैं तो उनको जैसे ये ख़िताब करने के लिए ये मार्च है। बाकी हर रोज़ शाम होती है, वो ख़ुद भी चले जाते हैं इमरान ख़ान लाहौर, और लोग भी तितर बितर हो जाते हैं। और फिर दूसरे दिन दोपहर के वक्त सब लोग इकट्ठे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनकी ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि लोग लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, अभी जैसे ये 5 दिन गुजर चुके हैं, आज छठा दिन है, लगातार तो कोई इनके साथ रह नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया है कि रास्ते में जहाँ जहाँ पर इनका पड़ाव पड़ता है तो वहाँ से जो एमपीए हैं उनको बोलते हैं, वो लोग इकट्ठे करके ला देते हैं और फिर इस तरह वो 2-3 घंटा जो चलते हैं तो उसको ही वही लॉन्ग मार्च का नाम दे देते हैं। तो कल बोल टीवी वाले के साथ बात करते हुए जब उन्होंने इनसे पूछा, बोल वाले ने, कि सुनने में आया है कि मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, क्योंकि जब कभी भी सियासी पार्टियां उनका आपस में किसी भी बात पे इत्तेफाक नहीं होता और मुल्क में अफरा तफरी फैलती है, इनस्टेबिलिटी, अदम इस्तेकाम फैलता है, तो हमेशा ऐसा होता है कि अफवाज, पाकिस्तान में जो अफवाज हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और मार्शल लॉ लगा देते हैं। और आजकल भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनती जा रही है। जब उनसे ये पूछा गया तो बजाय इसके कि वो कहते कि ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने कह दिया भले लगा दे। मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। मार्शल तो लगा ही हुआ है, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं वो मार्शल लॉ में, मैं अब मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ये नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तो इनकी जमहूरियत पसंदी का मयार है। यानी अगर इनको हुकूमत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त तो पीडीएम वालों की हुकूमत है, ये उसको हटाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं या लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो इनको जब भी हुकूमत नहीं है और अगर इनसे ये कहा जाता है कि इसके बदले में हो सकता है कोई भी फ़ायदा उठा के मार्शल लॉ लगा दे, तो ये कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं। यानी अगर पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डॉग्स, ही डजंट केयर। इनको आइदर माई वे और हाईवे, ये कुछ ऐसा ही है। नाजरीन, कल जब इमरान ख़ान ने लोगों से खिताब किया तो उसमें उन्होंने अपने आप को जनाब मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी लीग के सदर हुआ करते थे और 70 की इलेक्शन में वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें अवामी लीग की आई थी, मेरे ख्याल में 252 में से 250 ली थी वो मशरक़ी पाकिस्तान से उन्होंने। लेकिन बावजूद उसके उनको हुकूमत ट्रांसफ़र नहीं की थी जनरल यहिया ख़ान ने। तो ये साहब कहते हैं कि आजकल जो हालत है वो वैसी ही है जो 1971 में थी। उस वक़्त भी जो हकदार था उसको हक नहीं दिया गया और उसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया। अब भी ये कहते हैं कि मैं हकदार हूँ, वो अपने आप को हकदार बोल देते हैं। सब कुछ सर्टिफिकेट खुद ही बांटते हैं, किसी को कदार करार देते हैं, किसी को मुबे वतन करार देते हैं, किसी को मीर जाफ़र करार देते हैं, किसी को मीर सादिक करार देते हैं। और इस तरह ये
جو ہے القابات بانٹتے پھرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میرا حق ہے اور مجھے دینا چاہیے حکومت, اور نہیں تو پھر پاکستان, وہی بات کرتے ہیں, نہیں تو پھر پاکستان ٹوٹ جائے گا. جیسے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ پاکستان 3 ٹکڑوں میں, پتہ نہیں کیسے 3 ان کی سمجھ میں آ گیا, نہیں تو ہونے کو تو 4 ہو سکتے ہیں کیونکہ 4 صوبے ہیں پاکستان میں تو, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا تھا پاکستان 3 ٹکڑوں میں بٹ سکتا ہے. اب آپ اس کا موازنہ کیجئے جناب مجیب الرحمان سے. مجیب الرحمان نے باقاعدہ متحدہ پاکستان کی اکثریت کی سیٹیں جیتی تھیں اور اس کو پاور ٹرانسفر نہیں کیا گیا تھا, جبکہ ابھی یہ ہے کہ ان کے پاس سے جو 7 ممبران تھے متحدہ قومی موومنٹ کے, انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. ان کی جو تھی مخلوط حکومت تھی MQM اور کچھ دوسرے آزاد ممبران کے ساتھ, اور اس میں سے وہ لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا, اور وہ باقاعدہ آئینی طور پر اسمبلی میں پاس ہوا. اسی لیے ان کو استعفیٰ دینا پڑا اور پھر شہباز شریف کو منتخب کیا گیا اکثریت سے. تو پتہ نہیں ان کا کیا ڈیفینیشن ہے. یہ تو کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں بھی جیسا ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ تو یہاں تک ہے, کہتے ہیں کہ اگر ماشاء اللہ آتا ہے تو آنے دیجئے, یعنی ان کو تو جمہوریت کی ٹکا سی بھی پرواہ نہیں ہے. ناظرین, جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ظاہر ہے کوئی بھی آدمی دشمن کو کمزور نہیں سمجھے گا, اور جہاں پر رانا ثناءاللہ جیسا وزیر داخلہ ہو جس نے اس کو 25 مئی کا جو اس کا مارچ تھا اس کو ناکام بنا دیا تھا, باوجود اس کے کہ اس کو سپریم کورٹ کی پوری مدد حاصل تھی, لیکن وہ واپس چلا گیا پھر. تو ابھی وہاں پہ کہتے تو ایسا ہے کہ قریباً 25 سے 30 ہزار جو ہے فوج یا پیراملٹری فورسز اور پولیس جو ہے نا اسلام آباد میں اکٹھی ہو گئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا علی امین گنڈاپور کا جو وہ فون جو لیک ہوا, اور اس کے بعد پھر وہ کامران بنگش جو وہاں کے وزیر ہیں KPK کے خیبر پختونخوا کے, انہوں نے بھی ایسا کہا. تو اس سے تو لگتا ہے کہ جناب عمران خان کی نیت یہی ہے کہ وہ جو ہے پرتشدد ہوگا اس کا جو مارچ ہے, اور اس کا ہم ٹریلر تو 25 مئی کو دیکھ چکے تھے. تو ظاہر ہے اسی لیے رانا ثناءاللہ جو ہیں انہوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے, تقریباً 30,000 لوگ اکٹھے کیے ہیں ادھر. تو ابھی سننے میں یہ آیا ہے کہ ابھی عمران خان اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ وہ اپنا مارچ پنڈی میں ہی ختم کر دیں اور پنڈی میں دھرنا دے دیں. اب ظاہر ہے پنڈی میں جو پنڈی پنجاب میں آ جاتا ہے, تو پنجاب میں آ جاتا ہے تو وہاں پر انہی کی حکومت ہے, PTI کی حکومت ہے, تو پھر وہاں پر اس کو پوری سہولت ملے گی, پولیس کی بھی سہولت ملے گی, پیراملٹری فورسز کی بھی سہولت ملے گی. تو اسی لیے سننے میں یہ آیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اپنا مارچ جو ہے اسلام آباد کی بجائے پنڈی میں جا کے ختم کریں. لیکن جس رفتار سے یہ چل رہے ہیں 12 سے 15 کلومیٹر مشکل سے ایک دن میں چلتے ہیں, اور ابھی تک کل تو گجرانوالہ تک پہنچے تھے, تو اس حساب سے تو ان کو 10-15 دن اور لگ سکتے ہیں. 4 تاریخ, آج 2 تاریخ ہے, پرسوں تک تو یہ پہنچ سکتے نہیں. تو لگتا ہے کہ ان کو ابھی 10-15 دن اور بھی لگ جائیں گے. ناظرین, نون لیگ کچھ بھی کرے, کتنے بھی واویلا کرے, یہ کرے وہ کرے, ہمیں نہیں لگتا وہ عمران خان سے جیت سکتی, کیونکہ وہ کچھ ایسے وقت میں حکومت میں آئی ہے اور اس کو جو کچھ ورثے میں ملا عمران خان سے, اس کی وجہ سے جو اس نے لگاتار پیٹرول اور ڈیزل کے بھاؤ بڑھا دیے اور بجلی کے نرخ بڑھا دیے, تو اس کی وجہ سے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر مہینے پچھلے مہینے سے جو انفلیشن کا ریٹ ہوتا ہے یعنی شرح مہنگائی ہوتی ہے اس کے پرانے ریکارڈ سب توڑتے جا رہا ہے. ابھی ستمبر میں کچھ 27% تھا, اب بھی اس کا جو شرح مہنگائی ہے وہ 26.6%, 26.6% ہے.
ایسی حالت میں لوگ صرف یہ سوچیں گے کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی. ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ پوری تیاری عمران خان نے کر کے رکھی ہے اور ہمیں اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. وہ تو سیدھا بولیں گے کہ ہمیں جو یہ تکلیف مل رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے مل رہی ہے, نون لیگ یا PDM کی سرکار کی وجہ سے. تو ایسے میں تو ہمیں مشکل لگتا ہے کہ ایسے حالات میں, اور اسی لیے ظاہر ہے عمران خان زور دے رہے ہیں کہ اسی وقت الیکشن ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں لوہا گرم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ چوٹ مار دی جائے ایسے میں تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. ناظرین, کل محترمہ مریم نواز نے, وہ آج کل لندن میں ہیں, اپنے والد صاحب کے ساتھ ملنے گئی تھی تقریباً 1 مہینہ قبل. تو انہوں نے وہاں پہلی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے, ظاہر ہے وہ تو PDM کی ہیں, نون لیگ کی ہیں, وہ تو عمران خان کو برا بھلا بولیں گے, لیکن ان کا خاص جو تھا زور اس بات پر تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئندہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو, ابھی اسی مہینے میں نومبر مہینے میں اس کو منتخب ہونا ہے, کیونکہ اس کا وقت پورا ہو رہا ہے نومبر کے آخر میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا. تو عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اور شہباز شریف دونوں مل کر نیا جو ہے آرمی چیف آف اسٹاف چن لیں. اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں, جو آئین ہے 73 کا, اس میں ایسی کوئی شک نہیں ہے. ایک تو یہ تو ابھی لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں ہے, یہ تو ابھی ممبر پارلیمنٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو استعفیٰ دے چکا ہے, اور دوسری جو اس نے الیکشن جیتی ہے اس کا اس نے حلف بھی نہیں لیا ابھی تک. تو یہ کس حساب سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھ کر آپ چیف آف آرمی اسٹاف اپائنٹ کریں. تو اس لحاظ سے اس کو ذرتی بھر بھی پاکستان کے آئین کی پرواہ نہیں ہے, اور یہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کی خلاف ورزی یا اس کو توڑنے کے لیے بھی تیار ہے. اور اسی لیے تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مارشل لا لگا دیا جائے, جبکہ مارشل لا لگانا بذات خود آئین کی خلاف ورزی ہے, لیکن یہ اس کی بھی وکالت کرتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں, پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.